جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جب اس غزل کا مطلع پڑھا تھا تو تمہید میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ غزل انسان اور اس کی حقیقت کے موضوع پر ہے۔ تو ہم اپنے لیے مانوس اصطلاح میں اگر بات کریں تو یہ گویا آئیڈیا آف مین اپنی ایکچولائزڈ حالت میں اس غزل کا موضوع ہے۔ مطلع میں انہوں نے انسان یعنی اپنی حقیقت کے حامل ہو کر اپنے مقامات وجود کو طے کرنے پر آمادہ انسان کو اور اس کی حرکت کمال کو آفاقی اور کائناتی سیاق و سباق میں دکھایا تھا۔ تو وہ گویا حقیقت انسانی اپنے میکرو کازم میں کس طرح متحرک ہے وہ دکھایا، دوسرے شعر میں اس کی مائکرو کازمک حرکت دکھائی ہے کہ اب وہاں انسان کائنات کے کانٹیکسٹ میں، یہاں انسان اپنے کانٹیکسٹ میں یعنی انفس کے کانٹیکسٹ میں۔ تو یہاں کانٹیکسٹ بدل کے انفسی کر دیا ہے آفاقی سے۔ تو اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح تو وجود کے کائناتی مراتب میں اپنی تکمیل کی حرکت کو کائنات سے ماورا مقصود کی طرف یکسوئی کے ساتھ طے کر رہا ہے، یہ مطلع ہے۔ اب یہ کہ تو ایک صورت میں رہتے ہوئے تو اپنی صورت سے نکلے بغیر اپنی حقیقت کا حامل بن کر اپنے ہی انفسی کانٹیکسٹ میں اپنی تکمیل اور اپنی ایک ڈائنمک ریئلائزیشن کی منزلیں اور مراتب کس طرح سر کر رہا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ تو مطلع میں بھی انسان کو کامیاب دکھایا ہے کہ اس نے آفاق کی کائناتی نوعیت اور آفاق کی سچویشن میں موجود اس حقیقت وجود کی طرف یکسوئی اور اس کو پا لینے والی حرکت اختیار کر لینے میں کامیابی حاصل کی، یعنی حقیقت کو اس کے میکرو کازمک تناظر میں پا لینے میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں دکھا رہے ہیں کہ حقیقت کو اس کے مائکرو کازمک پرسپیکٹو میں پا لینے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اپنی حقیقت کی ایک ایکٹیو ریئلائزیشن یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس میں اسے اپنی فارم سے دستبردار نہیں ہونا پڑتا، یعنی اپنی صورت سے اور اس کے لازمی قوانین اور حدود سے دستبردار ہوئے بغیر، اپنی فارمل باؤنڈریز کو توڑے بغیر اپنے ایسنس اور اپنی حقیقت سے تعلق ایکٹیولی پیدا کر لینا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ڈیفینیشن کے تمام اجزاء کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ایسنس یا اپنی حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور انسان کی ڈیفینیشن اس کی فارم کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی انسان بائی ڈیفینیشن ایک ریئلٹی ود ان فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو
مولانا اس اعتبار سے اس کے تکمیلی مراحل اور اس کی کامرانی کی مختلف جہتیں بتا رہے ہیں۔ تو اب دوسری کامیابی بتا رہے ہیں کہ بے ہم رہے جسم و عرض، تو کائنات کے نظام صورت میں رہتے ہوئے بھی حقیقت جو ماورائے کائنات ہے اس سے واصل ہونے کی حالت میں رہا، اور دوسرے یہ کہ تو نے فارم کے انسانی اور انفسی حدود میں رہتے ہوئے اسی حقیقت کو جو ماورائے کائنات رسائی کا تقاضا کرتی ہے، اسی حقیقت کو اپنے انفسی حدود کو توڑے بغیر تو نے دریافت کیا، تو نے ریئلائز کیا، تو نے پا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک حقیقت کو دو وجودی کانٹیکسٹ میں، ایک منزل کو دو مختلف راستوں سے پا لینے کی روداد انہوں نے ان دو شعروں میں بیان کر دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ریئلٹی وداؤٹ نیس کے ساتھ پہلے شعر میں، ریئلٹی ود ان نیس کے ساتھ دوسرے شعر میں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بے ہم رہے جسم و عرض، بے دام و دانہ بے غرض، کہ جسم اور اس پر وارد ہو جانے والی چیزوں کے بغیر، جسم اور جسمانیت کے قوانین اور لوازم کے بغیر۔ ابھی جسم و عرض کھولتے ہیں، لیکن پہلا مطلب اس کا یہ سمجھنا چاہیے کہ جسم اور جسمانیت کے حدود و قوانین، جسم اور جسمانیت کے حدود و قوانین کی ہمراہی کیے بغیر بے دام و دانہ بے غرض، کہ کسی جال میں پھنسے بغیر، کسی دانے کی کشش اور لالچ میں آئے بغیر، کسی فائدے کے وہم میں دھوکہ کھائے بغیر، اور بے غرض یعنی کسی بھی ایسی امید میں، اب ایسی غرض، ایسی ضرورت میں مبتلا ہوئے بغیر جو تیری حقیقت سے مناسبت نہیں رکھتی، جو تیری وجودی پیورٹی سے ہم آہنگی نہیں رکھتی۔ یعنی بے غرض کا مطلب ہے وجودی اخلاص کے ساتھ، ایک پیورٹی کے ساتھ، کیونکہ کمال کی طرف ہر حرکت نقص کی سواری پہ بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ مسافر میں اگر ملاوٹ ہو تو راستہ اور منزل خالص نہیں رہ سکتی۔ تو ایسا مسافر ہے جس نے وجودی اخلاص کو حاصل کر لیا ہے، خالص حقیقت وجود کا حامل بننے کے لیے، خالص وجود کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو حقیقت تک رسائی کا سامان پیورٹی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بے غرض میں اس پیورٹی کی طرف اشارہ ہے، اور غرض اور عرض صرف ہم قافیہ نہیں ہیں، ان میں ایک طرح کی معنوی مشابہت بھی ہے، کیونکہ عرض جوہر کی ایک عارضی ضرورت پوری کرتا ہے کہ دیوار کو سفید ہونے کی ضرورت ہے، تو سفیدی ایک عرض کی طرح اس پہ وارد ہو کے اس کی یہ ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ جوہر کو اپنی ڈیفینیشن میں توسیع اور تنوع کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو آراز، ایکسیڈنٹس، عرض پورا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ
جسم و عرض یعنی جوہر مادی اور اس کے ایکسیڈنٹس کے نظام میں سارا قانون جو ہے وہ غرض پہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ جوہر عرض کیا ہے؟ جوہر کی وقتی غرض ہے۔ یہ ایک معنوی مشابہت ہے جس سے اس شعر کی معنوی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس شعر کی معنوی خوبصورتی دریافت ہوتی ہے۔ تو از تلخ کامی می رہی، تو ناکامی کی کڑواہٹ سے نجات پا رہا ہے۔ ناکامی کڑوی ہوتی ہے نا، تو تلخ کامی کہتے ہیں حلق کا کڑوا ہو جانا۔ تلخ کامی مایوسی کو کہتے ہیں، اور تلخ کامی ناکامی کو، مستقل ناکامی کو تلخ کامی کہتے ہیں۔ تو تلخ کامی میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہ جس احساس کا بھی بیان ہے وہ احساس مستقل ہوگا۔ اگر یہ مایوسی کے معنی میں ہے تو یاس مطلق ہے، اگر یہ نفرت کے معنی میں ہے، غصے کے معنی میں ہے تو غصہ مستقل ہے، اور اگر یہ ناکامی کے معنی میں ہے تو ناکامی تقدیر کی طرح ادراک میں آئی ہے، تو نتیجہ تلخ کامی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ کلاسیکی شاعری پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کے بنیادی الفاظ کا پورا شجرہ اور پورا معنوی نظام معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ شیرینی چلی جاتی ہے، یعنی حلق میں مٹھاس رخصت ہو جاتی ہے، کڑواہٹ آسانی سے نہیں جاتی۔ یعنی مٹھاس کا احساس زیادہ وقتی ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن کڑواہٹ اگر گھر کر لے احساس میں تو یہ مشکل سے جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی فزیکلی بھی لوگ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس ناکامی کو اور ناتمامی کو تقدیر مان لیا گیا ہے، وجود کی صورت کے نظام کو چلانے والے حدود و قیود اور ضوابط و قوانین کو جس طرح مستقل مان کر فارم اور ریئلٹی کو دو کبھی نہ مل سکنے والے دھاروں کی حیثیت دے دی گئی تھی اور اس پر قانع ہو جایا گیا تھا، تو اس پورے نظام نارسائی اور اس پورے حدود ناکامی سے آزاد ہو گیا۔ یعنی تو کون ہے اے انسان جو صورت میں ہوتے ہوئے قوانین صورت سے مغلوب نہیں ہے، کیونکہ تو اپنی حقیقت یا اپنی اور نظام صورت کی مشترک حقیقت کے ساتھ ایک ایکٹیو ریلیشن رکھتا ہے، اس کی ایک ایکٹیو ریئلائزیشن رکھتا ہے۔ اس وجہ سے تجھے فارم کہتے ہوئے بھی ذہن میں یہ رعایت رکھنی پڑتی ہے کہ تو فارمز کی دنیا میں وجود رکھنے والی دیگر صورتوں کی طرح نہیں ہے۔ فارم تیرا جوہر نہیں ہے، تیرا عرض ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ صورت شے کا جوہر ہے، انسان کے لیے عرض ہے۔ یہ معنی یاد رکھیے گا اور یہ سب سے جڑ جائے گا نا۔ تو ناکامی کی تلخی سے چھٹکارا پا رہا ہے اور در کامرانی می روی، اور کامیابی کی بلندیوں میں پرواز کر رہا ہے، کامرانی کی اقلیم میں سفر کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک رعایت یہ کام سے ہے، تلخ کامی اور کامرانی،
ان میں جو ہر لفظ کام مشترک ہے نا، وہ کامرانی پر فوکس کر کے تلخ کامی کو سمجھا جائے تو پھر ہم متعین کر سکتے ہیں اس کے معنی کہ یہاں تلخ کامی ناکامی کے مفہوم میں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کام کا اوریجنل مطلب ہے حلق، یہ جو حلق ہوتا ہے۔ تو اور کام کا دوسرا مفہوم ہے مراد، یعنی خواہش پوری ہو جانے کی کیفیت۔ کام کہتے ہیں، جیسے محبوب کو کہتے ہیں کام جاں۔ کام جاں کا مطلب ہے دل اور روح کی مراد، ٹھیک؟ تو یہاں کام کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ تلخ کامی نامرادی ہے، یہ کامرانی بامرادی ہے۔ یہاں مراد حاصل ہو گئی، وہاں مراد ذہن میں حاضر ہے، عملاً حاصل نہیں ہے۔ یہ کیفیت تلخ کامی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ابھی اس کو لفظ کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اس کا متوسط درجے کا ترجمہ کرتے ہیں، جس میں گویا اس کے لفظی ترجمے میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ کہ اب ہم آدمی کو منزل یافتہ مسافر کہیں گے، جو منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، منزل کو پا لینے کی حالت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت اگر منزل ہے نا، تو اس کی طرف سفر حالت حصول میں ہوتا ہے، حالت فقدان میں نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اور اس کا کوئی بھی حصول، اس کے حاصل ہو جانے کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو اس کی طرف ہونے والے سفر کو روک دینے کا جواز بن جائے۔ یعنی اس کے حاصل ہو جانے کا تقاضا بھی سفر ہے۔ مطلب یہ منزل ایسی ہے جس پہ راستہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ حقیقت کی ماہیت اور بناوٹ ہے، اور حقیقت کی طلب کی بھی یہ نوعیت ہے کہ طالب حقیقت اپنی طلب کو بھی متعین نہیں کرتا تاکہ حقیقت کے غیر متعین ہونے کے وصف کے ساتھ مناسبت حاصل رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اس غیر متعین حقیقت کے حامل اور اس کے طالب ہونے کے احوال کے اجتماع کی حالت میں یہ مسافر خود کو زیادہ سے زیادہ غیر متعین کر چکا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ فارم کس چیز کا نام ہے؟ تعین میں محدود ہونا۔ اور حقیقت کی ریئلائزیشن کیا تقاضا کرتی ہے کہ اس تعین کو اپنا دائمی گھر نہ بننے دیا جائے۔ اس تعین، اگر تعین ایک گھر ہے تو اس میں ایک با اختیار کرایہ دار کی طرح رہا جائے، ایسا مالک مکان نہ بنا جائے جو کہنے میں مالک مکان ہے، اصل میں مکان کی ملکیت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جس کا اپنا گھر ہے نا، وہ کاغذ میں اس گھر کا مالک ہے، ورنہ اس گھر کا مملوک ہے، اسے بدل ہی نہیں سکتا۔ کرائے پہ رہیں گے تو آرام سے جب چاہیں یہاں رہیں، جب چاہیں کسی اور علاقے میں جا کے رہ لیں، لیکن جب گھر بنا لیتے ہیں تو آپ گھر کی ملکیت بن جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کسی بھی چیز کا مالک نہیں بن سکتا
اس کی ملکیت بنے بغیر. سمجھ کوئی بھی چیز ہو، اب فیصلے میں مختار ہوں کہ میں میز کرسی کی ملکیت بنوں، میں مٹی کی ملکیت بنوں یا آسمان کی ملکیت بنوں. ٹھیک ہے. تو آدمی میں کسی بھی چیز سے مالکانہ تعلق پیدا کر لینے کا راستہ یہ ہے کہ اسے اپنی عرفی ملکیت نہ بنائے. یعنی جہاں آدمی کسی چیز کی ملکیت بنے، اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کیے بغیر، تو یہ آدمی کی وہ وجودی کنڈیشن ہے جہاں وہ مطلب یا تو اپنی حقیقت سے متصل ہونے کی اسپیس حاصل کر لیتا ہے، یا پھر اپنی حقیقت سے عاری اور خالی ہونے کو بالکل محکم بنا لیتا ہے. مطلب دونوں صورتیں ہیں کہ حقیقت سے انقطاع کا حال اور حقیقت سے اتصال کی صورت بظاہر ملتی جلتی ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ حقیقت سے منقطع ہو کر بھی ایک وجودی اور شعوری فلفلمنٹ نصیب ہوتی ہے، اور حقیقت سے متصل ہو کر بھی وہ فلفلمنٹ ازرو احساس مشابہت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. سمجھیں نا. تو یہ آدمی کی کچھ حدیں ہیں، کچھ خاصیتیں ہیں. تو اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ غیر متعین مقصود سے وجودی اور ذہنی دونوں طرح کی مناسبتیں اختیار کر لینے، حاصل کر لینے کے نتیجے میں آدمی خود بھی اس منزل سے تعلق کو ایک کوالیفائیڈ حالت میں رکھنے کے لیے اپنے ضروری تعینات سے چھٹکارا پانے کی حرکت میں ہے. وہ کیا ہے کہ بے ہم رہے جسم و عرض، کہ میں ایک جسم ہوں جس پر جسمانیت کے احوال وارد ہوتے ہیں. یعنی میں جسم کی حیثیت سے ایک جوہر ہوں. اس جوہر پر پینٹ ہونا، اس جوہر میں کچھ صورتوں کا اضافہ ہونا، کچھ امور کا اضافہ ہونا، اس کے عوارض ہیں. تو یہ جوہر اپنی وجودی اور شعوری فارمز میں تنوع پیدا کرنے کے لیے اعراض کا طالب ہے. اس کو عرض کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وجہ سے یہ ایک وجودی تنوع میں رہے اور اس کی علمی صورتیں بھی بدلتی رہیں. یعنی فارم میں رہنا ہے تو پھر ایک فارم سے دوسری فارم اختیار کرتے رہنے کی آزادی یا حالت ایک نعمت ہے، ایک کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جوہر و عرض کا دنیائے صورت میں کردار یہ ہے کہ جوہر اگر آراز کا بھی حامل ہوتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ صورت کی بندش اس پر اتنی سخت نہیں رہ جاتی. مطلب وہ صورت کی بیڑیاں پہنے ہوئے بھی کچھ زیادہ حرکت کرتے رہنے کے لائق رہتا ہے، کیونکہ ایک جوہر رہتے ہوئے اس کی تعریفات اور اس کی علمی صورتیں اور اس کے وجودی اظہار کے سانچے بدلتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ صورت میں اس میں بیزار کن فضا پیدا کر دینے والی یکسانی سے کسی قدر آزاد رہتا ہے. تو اب جسم و عرض کئی معنی میں ہے یہاں، لیکن ہم پہلے معنی میں لے رہے ہیں.
کہ جسم اور جسمانیت کے بدلتے ہوئے انداز، یہ عرض ہے۔ جوہر کہتے ہیں جس کو اپنے موجود ہونے کے لیے غیر کی حاجت نہ ہو، یہ اصطلاح ہے، لیکن یہاں اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ عرض اسے کہتے ہیں جسے اپنے قیام کے لیے جوہر کی یعنی اپنے غیر کی محتاجی ہو۔ یہ فلسفے میں اس اصطلاح کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو جسم اور جسمانیت ان کی بندشوں کو ہمراہ لیے بغیر، ان کی بیڑیوں کو اپنے پیروں میں ڈالے رکھے بغیر اب بڑھ رہا ہے۔ یعنی تو جسم ہوتے ہوئے جسمانیت کی بیڑیوں سے آزادی کے تجربے سے گزر رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تو اپنے آپ کو غیر متعین بنانے کے لیے ایک ایسے وجودی اخلاص کو پورے وفور اور قوت اور حرکت کے ساتھ اپنے اندر بیدار کر چکا ہے کہ تجھے اپنے ہونے اور آگے بڑھنے دونوں مرحلوں پر جو ہے وہ جسم اور جسمانیت کی لازمی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھول کے کہتا ہوں کہ انسان ایک روحانی حقیقت ہے جس کا دوہرا سیاق و سباق ہے۔ ایک روحانی حقیقت جس کے لیے جسمانی کانٹیکسٹ لازم ہے، ایک روحانی حقیقت جس کے لیے فارم لازم ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ روحانی حقیقت اپنے فائنل اور اپنے یونیورسل کانٹیکسٹ میں مابعد الطبیعی ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس طبیعی لفظ کی طرح ہے جس کے مستقل معنی مابعد الطبیعی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ آدمی حرکت کر رہا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ تو اپنے جبری سیاق و سباق سے منسوب ہونے کی حالتوں سے آزاد ہو کر اپنی حقیقت کی سیر کر رہا ہے۔ اس حقیقت کی سیر کر رہا ہے جو تیری نسبت سے بھی حقیقت ہے اور تیری نسبت سے ماورا حالت میں بھی اس کا وجود ثابت ہے۔ آپ سمجھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حقیقت جو انسان کا مقصود و مطلوب ہے وہ خود انسانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انسان سے نسبت کی حالت میں بھی انسان کا مقصود ہے اور انسان سے نسبت نہ رکھنے کی کیفیت میں بھی انسان کا مطلوب ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ انسان کا ایک خاص شرف ہے کہ یہ حقیقت کو پرسنلائز بھی کرتا ہے اور حقیقت کو اپنی نسبت سے ماورائی کی حالت میں بھی اپنا مقصود بنا لینے پر قادر اور مائل ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو جسم و عرض کے بغیر، تو صورت اور حدود صورت کا پابند رہے بغیر، تو صورت کے لوازم و ضوابط سے خالص ہو کر اپنی اوریجنل وجودی اور شعوری پیورٹی کو بیدار کر کے فعال بنا کر اس سفر پہ چل رہا ہے۔ یہ سفر کر رہا ہے یعنی تو مسافر ہونے کے حقیقی تقاضے پورے کر رہا ہے۔ مسافر ہونے کا سب سے حقیقی تقاضا یہ ہے کہ مسافر خود اپنے آپ کو مقیم ہونے کی ہر کنڈیشن سے پاک کرے۔ خالص مسافر کون ہے؟ جو ذرہ برابر کسی بھی جگہ کا مقیم نہ ہو۔
تو جسم اور عرض کیا ہے؟ یہ اقامت ہے، یہ مقیم کی ضرورت ہے، مسافر کے پاؤں کی بیڑی ہے۔ آپ سمجھیں، میرا جسم ہونا، میرا پاکستانی ہونا، میرا ہندوستانی ہونا، یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے مسافر ہونے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ یہ میرے گھر میں، جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر کی نیم پلیٹس ہیں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، یعنی یہ میرے مقیم ہونے کی ضرورتیں ہیں اور میرے مسافر ہونے میں رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسافر کی حیثیت سے خالص ہو کر آگے بڑھ رہا ہے، اور اب اس کو پہلے مصرعے کے پہلے فریز میں اصول بتا دیا، اور اس کے بعد اس اصول کی عملی کار فرمائی دکھاتی ہے دوسرے ہی ٹکڑے میں، کہ بے دام و دانہ بے غرض، کہ بے جسم و عرض ہونے کے جو احوال ہیں وہ تجھے نصیب ہیں، یا بے جسم و عرض ہو جانا تو حالی طور پر کوالیفائی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پری کوالیفیکیشن بے جسم و عرض ہونے کی، کہ وہ دانہ و دام اور غرض و طمع سے پاک ہو۔ ٹھیک ہے نا، کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ یہ صورت تو ہے لیکن حقیقت کا کنٹینر ہے، تو اس میں ہمیں دکھانا پڑے گا کہ یہ صورت کے ساتھ کشش کے آرڈر سے نکل چکا ہے، یہ صورت کے جبر سے نکل چکا ہے، اس کی خواہشات، اس کی احتیاجات، اس کی ضروریات صورت کے نظام سے باہر جا چکی ہیں۔ تو اب وہ دکھا رہے ہیں کہ دام، تو ہر دام سے آزاد ہے، تو ہر دانے سے بے نیاز ہے، تو ہر غرض سے پاک ہے۔ اب آپ سمجھے، دام اور دانہ سمجھے نا؟ دام کہتے ہیں اس تعین یا اس جبری کنڈیشن کو جو مجھ سے باہر ہے اور جو میری پوری شناخت کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جو میرے پورے امکانات کو اپنے قبضے میں لے آتا ہے، جو میرے پورے وجود کا ڈیفائنر بن جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے نا؟ تو یہ دنیا ایک جال ہے، اس جال کے اندر رکھا ہوا جو دانہ ہے وہ میرے نفس کی سطح کی گراوٹ کو کورسپونڈ کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے۔ تو یہ دنیا ایک جال ہے جو مجھے نفس کی سطح پر رکھتی ہے، اور اس دنیا میں میرے نفس کو اپنی پست سطح پر رکھنے میں راضی رکھنے کا سامان بھی پایا جاتا ہے، وہ دانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس نفس کی ان گھٹیا سطحوں پر رہنے کا جو عذر ہے، یعنی رہنے کا، رہ جانے کا جو اصلی سبب ہے، وہ غرض ہے کہ میرے اندر ایک پست میلان، ایک پست مقصود، ایک گھٹیا خواہش ہے جو اس دنیا میں پوری ہوتی رہتی ہے۔ یہ دنیا اس خواہش کو پورا کرتی رہتی ہے اور مجھے اپنی حقیقت کی طرف، جو اس دنیا سے ماورائی کو دکھانے کا سامان ہے، اس کی طرف سے بے پرواہ اور غافل رکھتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا تو خالص ہونے کی انفسی شرطیں بھی پوری کرتا ہے، تو غیر متعین رہنے کی آفاقی ضرورتیں بھی، آفاقی تقاضے اور مطالبات بھی پورے کرتا ہے۔
آپ سمجھ، دام و دانہ بے دام و دانہ بے غرض، یعنی اپنے خالص ہونے کے آفاقی شواہد رکھنا، اور بے جسم و عرض ہونا اپنے آزاد اور غیر متعین ہونے کے مطالبے کو داخلی قوت سے پورے کرنا، اس کی انفسی گواہی بھی رکھنا۔ تو گویا صورت کے انفسی اور آفاقی آرڈر سے آزادی اور اخلاص اور پیورٹی کی ایسی حالت میں آ گیا ہے کہ اب تیرے سفر میں کام آنے والی ہر حرکت گویا تجھے منزل سے منزل تک پہنچاتی ہے، راستے سے منزل تک نہیں، منزلوں کے تسلسل میں رکھتی ہے، کیونکہ اگر پورا سیاق و سباق غیر متعین ہو جائے تو پھر پہلے قدم اور ہزارویں قدم کے حاصل میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ غیر متعین کا اگر ایک کل ہے تو اس کا ہر جز بھی غیر متعین ہوتا ہے۔ اگر پیورٹی آف ایگزسٹنس ایک ہول ہے تو اس کے تمام پارٹیکلز بھی کل میں موجود پیورٹی کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو از تلخ کامی می رہی در کامرانی می روی، پہلے مصرعے میں اس کے تمام احوالی اور عرفانی تفصیلات جیسے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اس مصرعے مطلب اس شعر کے تمام معنوی پھیلاؤ کو انہوں نے پہلے مصرعے میں سمیٹ لیا ہے۔ اب دوسرا مصرعہ جیسے ایک بشارت کی طرح ہے، ایک پلین بیان کی طرح ہے، کسی بہت بڑے واقعے کے مجمل نتیجے کے اظہار کی طرح ہے۔ آپ سمجھیں نہیں، پہلا مصرعہ ایسی تہداری نہیں رکھتا کیونکہ یہ بشارت ہے، یہ مطلب پا لینے کا بیان مجمل اور سادہ ہوتا ہے، اور پا لینے سے پہلے کی روداد میں تفصیلیں اور تہداریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں کہ تو جسمانی وجود کا طوق پہن لینے والوں کی طرح نامرادی، مایوسی اور ناکامی کے پورے ماحول سے نکل گیا ہے، اور تو حقیقت کو اس کی اصل فضا میں پا لینے کے نتیجے میں کامرانی سے شرابور ہو گیا ہے۔ کامرانی کیا چیز ہے؟ حقیقت کو پا لینا، حقیقت کو ایسا پا لینا کہ اس کے پانے اس کی نہ پائی ہوئی جہتیں بھی پا لینے کے حال کی تشکیل کریں، یہ کامرانی ہے۔ تو نے حقیقت کو اس کے خالص پن کے ساتھ خود کو خالص کر کے پا رکھا ہے۔ تو یہاں نہ عالم صورت کی تلخی کا گزر ہے، نہ عالم صورت کی شیرینی کا کوئی داخلہ ہے، یعنی کہ کامیابی ناکامی کے مروج احوال سے تو نے خود کو بلند کر لیا، اور کامرانی اسی کو کہتے ہیں۔ کامرانی کہتے ہیں خوشی پر غالب ہونا، خوشی سے مغلوب نہ ہونا، یہ کامرانی کا مطلب ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس دنیا میں کیا ہے کہ غم ہے تو ہم غم سے مغلوب ہیں، خوشی ہے تو ہم خوشی میں دب جاتے ہیں، خوشی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک ایسی سطح وجود پر ہے
جہاں تو خوشی سے بھی مغلوب نہیں ہے، خوشی پر بھی غالب ہے۔ اس کو کہتے ہیں کامرانی۔ کامرانی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اقتدار، حکومت، سمجھ رہے ہیں نا، فتح۔ اب ہم اس شعر کو ایسی سادہ طور پہ نیریٹ کر دیتے ہیں کہ اے منزل یافتہ مسافر، تو نے مسافر ہونے کے تمام حقوق ادا کر دیے، تو نے سفر کے تمام حقائق کو اپنے اندر ایکسپلور کر کے فنکشنل بنا لینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اب تیرا سفر یہ ہے کہ نامرادی کے واہمے سے بھی پاک، نارسائی کے تصور سے بھی خالص، یہ پا لینے کی مختلف حالتوں سے گزرنے کا ایک تجربہ ہے جو تو کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو صورت کی نسبت پر محدود رکھنے کی بجائے حقیقت کی شرط پر موجود رہنے کے لائق بنا چکا ہے۔ تو یہ اس شعر کا وہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات، شعر تو جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر دیا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہیں جہاں انسان اپنے روایتی تصور سے منحرف اور دستبردار ہو چکا ہے۔ یعنی یہ تاریخ میں پہلا مرحلہ ہے جب انسان آئیڈیا کو ایکچویلٹی سے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے۔ یعنی تاریخ میں ایسا موقع کبھی بھی نہیں آیا، ایسا انقلاب کبھی بھی نہیں آیا کہ ایکچول سے آئیڈیل بنایا جائے۔ ہمیشہ ایکچول کو آئیڈیل کی نسبت سے دیکھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس موجودہ ذہنی فضا میں یا انسان کا اپنے بارے میں کسی حتمی تصور قبول نہ کرنے کے سبب سے اب آئیڈیا آف مین پر جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ مہمل سمجھی جاتی ہیں، بے معنی سمجھی جاتی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اس میں بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ بیچ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم تصور انسان کی تخیلی ویلیڈیٹی کو ایک جمالیاتی کشش کے ساتھ زندہ رہنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے ساتھ موجودہ ایپسٹیم یا موجودہ ذوق وجود میں اپنی جگہ بنائے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس سے بھی بڑی امید ہے کہ آئیڈیا آف مین اپنے دیگر کانٹیکسٹ میں بھی اس فضا میں داخل ہو جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ جب حقائق انکار کی فضا میں انکار کی فضا میں چلے جائیں تو ان کی جمالیاتی کشش کو بیدار رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا منطقی جواز نہ رہے، ان کی علمی ویلیڈیٹی کا نظام کمزور پڑ جائے، لیکن انسان اپنے بارے میں جتنے بھی تصورات بدل لے، وہ اپنے تخیل کی ورکنگ اور اس کے نتائج کا منکر یا ان سے غیر متاثر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے،
تو مطلب یہ کہ اگر پوری لاجک بدل جائے تو بھی قدیم اور جدید میں جمالیاتی ربط پیدا کیا جا سکتا ہے. یعنی انسانوں میں سب سے بڑا تسلسل جو ہے، جو کسی بھی تبدیلی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، وہ جمالیاتی تسلسل ہے. تو حقائق کو ان کے جمالیاتی تسلسل میں رکھنا یہ ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کلاسیکل آئیڈیا آف مین کو مانتے ہیں، مگر اس کے ماننے کے دلائل کو ایک بدلی ہوئی فضا میں مؤثر اور قابل تسلیم نہیں بنا سکتے. تو وہ کم از کم اتنا تو کریں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے معنی، یعنی انسان کے تصور، یہ انسان کے بارے میں باندھا گیا یہ تصور آج بے معنی ہے، لیکن بے کشش نہیں ہے اگر حسن اظہار کے ساتھ پیش کیا جائے. تو ان کی کشش کو برقرار رکھو. تو کشش اگر کشش کسی وقت حالت وفور میں دوسرے میں منتقل ہو گئی تو پھر یہ اپنی ذہنی قبولیت کا ماحول خود سے پیدا کر لے گی. کیونکہ کبھی بھی صحیح اور پرکشش کا مقابلہ ہو جائے نا تو فتح ہمیشہ پرکشش کی ہوتی ہے. تو تم اس پورے موجودہ اسٹرکچرز کو، ذہنی اسٹرکچرز کو، ذوقی اسٹرکچرز کو گم شدہ حقائق یا انکار شدہ حقائق سے مانوس کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان مسترد حقائق کی کشش کو اس کے منکروں میں بھی پیدا کر کے دکھا دو. کہ بہت سے لوگ ہیں جو فیض احمد فیض کی شاعری پہ جھومتے ہیں اور فردوسی کی شاعری ان کے سر سے گزر جاتی ہے. فیض پہ جھومتے ہیں، فردوسی پہ اونگھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بڑا کون ہے تو کہیں گے ظاہر ہے فردوسی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا. وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ فردوسی کیوں بڑا ہے، لیکن اس کی بڑائی ایک عقیدہ بن گئی ہے نا. کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ عقیدے کے خلاف اپنے پرسنل ذوق کو نہ لے جائیں. ورنہ صرف پسند ناپسند کوئی چیز نہیں ہوتی، شخصی پسند. بہت سے اکثریت ایسی ہے کہ وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یا شکوہ، یہ سب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، لیکن انہیں مسجد قرطبہ دے دی جائے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. لیکن پوچھا جائے تو وہ کہیں گے مسجد قرطبہ شکوہ جواب شکوہ سے بہت بڑی نظم ہے. ہم نے حق کو جمالیاتی مسلمہ بنانے میں ناکامی میں مطلب ناکامی کا ارتکاب کیا ہے. یعنی ہم نے ایک فریز کو صحیح بنا دیا ہے، یعنی جو فریز بنایا نہیں جا سکتا تھا ہم نے اپنی نالائقی سے اس کو بامانی بنا دیا ہے کہ ہم ناکامی میں مبتلا سے زیادہ ناکامی کے مرتکب لوگ ہیں. کچھ بھی نہیں. اور ہم کیا کشش بنائیں گے کوئی؟ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ اس دیوار کو پیلا کرنے اور نیلا کرنے میں کس چیز کو کیوں ترجیح دی جائے. نہیں، اس دیوار کو پیلا کیوں کیا جائے اور نیلا کیوں کیا جائے؟ دونوں لڑتے رہیں گے، پیلا کرو نیلا کرو، سبب کسی کے پاس نہیں ہے.
کہ اس طرح یہ اچھی لگتی ہے، اس کی دلیل کسی کے پاس نہیں۔ تو جو لوگ بیوٹی کو ایبسرڈ بنا لیں، ان سے بڑا مجرم نہیں ہوتا کوئی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے حسن کو مہمل بنا دیا۔ ہاں، 3 ویلیوز ہیں، ان میں ایک بیوٹی ہے، ایک ٹروتھ ہے، ایک گڈنس ہے۔ فارم کی ویریفیکیشن باہر سے حاصل ہوتی ہے، حقائق کی ویریفیکیشن اندر سے حاصل ہوتی ہے، اور ان دونوں کی آتھینٹسٹی میں کوئی فرق کرنا ناجائز ہے۔ موجودہ دور کا جرم یہ ہے کہ اس نے ان 2 سورسز آف ویریفیکیشن کو میں سے ایک کو بہت جہالت سے رد کر دیا ہے، اور اب پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ جس طرح کا پرسیپشن کیوس پھیلا ہوا ہے، اور جس نے تمام مغربی لوگوں کو یا جدیدیت کے بڑے لوگوں کو بے دست و پا کر رکھا ہے، وہ اسی وجہ سے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ویریفائر شعور میں ہے، اس کو اب قابل قبول بناؤ اس راستے سے کہ اس کو تم تخیل سمجھ کے ایک جمالیاتی بیان کے طور پہ دیکھو، تو پھر کوئی راستہ کھلے گا۔ مطلب یہ عجیب و غریب زمانہ ہے کہ اس میں چھت پہ پینٹنگ بناؤ تو وہ دکھائی نہیں دیتی جب تک کہ وہ فرش پہ نہ بنائی جائے۔ مطلب نظریں نیچی رکھنا ایک مذہب بنا لیا گیا، اپنے اندر جھانکنا ایک جرم سمجھ لیا گیا۔ مطلب اس دور کو کسی بھی لاجک سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی آپ کہتے ہیں یہ ویریفائر یہ تھوڑی ہے کرسی، ویریفائر میرا اور آپ کا ذہن ہے۔ آپ سب لوگ طے کر لیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو جو 2 + 2 4 نہیں رہے گا، ٹھیک۔ تو ویریفیکیشن کی سواری کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے کہ کوئی خیال ویریفائیڈ ہے، اور آپ لوگ پڑھیے وہ جو تھیوری آف انسرٹینٹی ہے نا، اس کو پڑھیے، اس کے جو ہائزنبرگ جو اس کا امام ہے، اس کے ایسیز کیا ان فلاسفی اینڈ فزکس، اس کی کتاب ہے ایک، ٹھیک ہے نا۔ اور ہائزنبرگ بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ صرف سائنٹسٹ ہی نہیں تھا، وہ بہت اچھا رائٹر بھی تھا، بہت گہرا فلسفیانہ ذوق رکھتا تھا۔ تو اس کے مضامین پڑھیں، وہ بہت اچھی طرح لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ تھیوری آف انسرٹینٹی اور ہائزنبرگ کے کیا ایسیز ان فلاسفی اینڈ فزکس، یا اس سے ملتا جلتا نام ہے، وہ بہرحال دیکھ لیجیے۔ اب جو شخص بھی اپنے اندر رومانوی پرسپیکٹو سے بھی جھانکنے پر اصرار کرتا ہے، جو اپنے ساتھ رہنے پر تھوڑا اصرار کر رہا ہے، وہ اسکیزوفرینک ہے۔ مطلب اس وقت آدمی کو آئینہ دیکھنے کی اجازت ہے، خوردبین رکھنے کی نہیں۔
اپنے اندر جھانکنا منع ہے۔ تو اپنے اندر جھانکے بغیر علم کی تشکیل ہی نہیں ہوتی۔ علم چیزوں کو دیکھنے کا نام تھوڑی ہے۔ علم دو آنکھوں کی سرگرمی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک آنکھ اپنے اندر جھانک رہی ہے، دوسری آنکھ اپنے باہر دیکھ رہی ہے، اور ان دونوں کا نتیجہ دید واحد ہے، اور اس واحد نتیجے کا نام علم ہے۔